بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 148 ملاحظہ فرمائیں۔ رابعہ میرے قریب بیٹھی رہی اور باتیں کرتی رہی، وہ باتیں جو ہم بھول گئے تھے، جن کے لیے نہ ہمیں فرصت ملی اور نہ حالات کی اجازت۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ آج ایک دن کے لیے میں صرف یہ یاد رکھنا چاہتا ہوں کہ میں سکندر ہوں اور تم رابعہ، اور میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تمام حادثات، مسائل، تلخی، آلام اور گرم باری ایام، غیروں کی ریشہ دبانی اور اپنوں کی نامہربانیاں، ان سب پر آج کے دن عقل و نظر کے خیالوں کی گزرگاہ کے سارے دروازے بند کر دو۔ فرض کر لو کہ ہمارے سوا تمام دنیا بے وجود ہو گئی ہے۔ ہم آج اس زمین پر اتارے ہوئے حوا و آدم ہیں، جن کا ایک دوسرے کے سوا کوئی نہیں، اور اب ہمارا کوئی مسئلہ ہے تو اپنی دنیا بسانے کا۔ تم نے محسوس کیا رابعہ کی اس احساس میں کیسی خوشی کی لذت اور سرور کی کیفیت ہے؟ میں نے کہا، ایسی کئی شاموں کی، بہت سی راتوں کی اور صبحوں کی یاد میرا سرمایہ ہے۔ ایک شام تم اور میں گھر سے نکلے تھے اور شہر کی سڑکوں پر پھرتے رہے۔ ایک رات تمہارے ساتھ میں اس کوٹھی کے مختصر سے لان میں تمہارے ساتھ بیٹھا رہا تھا، اور ہم نے اپنی عمر گزشتہ کی کہانی سنائی تھی، اور پھر چاند نکل آیا بغیر ہم بیٹھے رہے، اور ایک بار آدھی رات کے بعد سے صبح ہونے تک ہم انکل ریزوی کے لان میں تنہا تھے۔ کتنی پرانے وقتوں کی بات لگتی ہے، جیسے یہ سفر کے آغاز میں کسی صحن گلشن سے گزرا تھا اور اس کے بعد کوئی صحرا آ گیا، بیاب ہو گیا اور پورا عذاب۔ میں نے گاڑی کو نانسٹن مارکیٹ کے سامنے روک دیا۔ اب یہاں کیا کام ہے؟ رابعہ بولی۔ ایک ساڑی خریدنی ہے، میں نے کہا، جس کا رنگ آسمان کی طرح شفاف و نیلا اور اس میں زرد پھول ہوں۔ یہ کیا خبر ہے؟ رابعہ نے نظر جھکا کے کہا، اور حیا اس کے عارض میں اتر آیا۔ جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا اور یہ محسوس کیا تھا کہ تمہیں نہ چاہنا میرے اختیار کی بات نہیں، تو تم نے ایسی ہی ساڑی باندھ رکھی تھی، اور حالانکہ وہ جیل کا کمرہ ملاقات تھا، لیکن تمہارا وہ روپ ایک لازوال نقش ہے۔ دل چاہتا ہے کہ آج تمہیں پھر اسی انداز میں دیکھوں۔ پھر میں اس کے ساتھ انارکلی بازار کی بہت سی دکانوں پر گیا، یہ پرواہ کیے بغیر کہ کہیں کوئی مجھے پہچان نہ لے، اور میں نے ہر دکان سے ایک ہی سوال کیا۔ بلاخر میری جستجو کامیاب ہوئی۔ ایک دکاندار نے مجھے گہرے نیلے رنگ کی خوا کی طرح سبک اور پردہ آبشار کی طرح چمکتی ڈھلکتی ساڑی نکال دی، جس کے شوخ پھولوں کی پلاٹ میں خوشبو بھی شامل لگتی تھی۔ رابعہ خاموش کھڑی ہونٹ کاٹ رہی تھی، دوپٹے کے کونے کو انگلی پر لپیٹتی کھولتی رہی۔ آج کی شام اور اپنی محبت کے نام، میں نے باہر کے پیکٹ اس کی نظر کیا، پھر برقے فروزہ ہو سرے وادی سینہ، اور وقت کا ایک بجھا ہوا لمحہ جگنو بن کے میری مٹھی میں آ جائے، تاکہ میں سمجھوں کہ خواب میری دسترس میں ہے۔ ایسی باتیں مت کیا کرو سکندر، وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن اس کی باز گشت آسیب بن کے میرا پیچھا کرتی ہے۔ وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر بولی، کل بھی تو زندہ رہنا ہے مجھے، تنہائی میں یادیں زیادہ ستاتی ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور چند سیکنڈ کے لیے ماضی، حال اور مستقبل اس ایک نظر میں سمٹ گئے، جب کچھ کہے بغیر ہم نے عہد وفا کو استوار کیا تھا۔ محبت کے یقین کی اتنی دولت سمیٹ لی کہ مسافت عدم تک دل کبھی مفلس نہ ہوا، اور وہ سب کہہ دیا جو ساری دنیا کے ساری زبانوں کے الفاظ میں نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن سمجھا جا سکتا تھا۔ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا رابعہ کہ موت اسی لمحے کو جاویداں کر دے؟ سچ کہو۔ نہیں سکندر، میں اس وقت تک نہیں مرنا چاہتی جب تک ہر خواب آرزو کو تعبیر نہ مل جائے۔ میں نے کتنے دن اور کتنی راتیں اپنے انہی خوابوں کو سجاتے سنوارتے گزاری ہیں۔ اب تم چاہتے ہو کہ میں ان سے دستبردار ہو جاؤں؟ یہ سمجھ لو کہ وہ سب فریب تھا جو میں نے خود کیا، اور خواب سب جھوٹے ہوتے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے بولی، چلو آگے چلو، رکنے سے منزل نہیں ملتی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور ہم ہوٹل فاران پہنچے تو رات اپنا دامن پھیلا چکی تھی۔ تم تیار ہو کے آؤ، میں نے کہا، میں اسی جگہ تمہارا انتظار کروں گا، اور دیکھوں گا کہ گزرے ہوئے وقت کی یہ خوبصورت یاد کس طرح پھر زندہ حقیقت بن کر سامنے آتی ہے۔ اتنا دیوانہ تو مجنوں بھی نہیں ہوگا، رابعہ نے خمارے عشق میں ڈوبی ہوئی شرابی ادا کے ساتھ کہا۔ ہاں، ایسے لیلا بھی تو ایسے نہیں ملی تھی، میں نے ہنس کر کہا، اور اسے اندر جاتے اور شفاف شیشے کے دروازے میں غائب ہوتے دیکھتا رہا۔ دروازے میں رک کر اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور مسکرائی۔ یہ مسکراہٹ بھی ایک پیغام دے گئی کہ تھوڑا سا انتظار تو کر سکتے ہو نا، اور میرے دل نے کہا، ہم انتظار کریں گے تیرا قیامت تک، خدا کرے کہ قیامت ہو اور تم آئے۔ میں اتر کر تھوڑی دور چلا گیا اور ہوٹل سے باہر ایک چھوٹی سی دکان سے سگریٹ خریدنے لگا۔ رابعہ کا 10-15 منٹ سے پہلے واپس آنا مشکل تھا۔ میں دوسرے گیٹ سے ہوٹل کے کوریڈور میں لگے ہوئے فون تک گیا اور البرٹ وکٹر ہاسپٹل کا نمبر ڈائل کیا۔ ریسیور ایک نرس نے اٹھایا، چنانچہ مجھے فوزیہ کی خیریت دریافت کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ وہ خطرے سے بالکل باہر تھی اور اس کی حالت نہایت تیزی سے بہتر ہو رہی تھی۔ باتونی نرس نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ اسے 2 بار خون کی ضرورت پڑی تھی، اور یہ خون دونوں مرتبہ فوزیہ کے بھائی ہی نے دیا تھا۔ بہن بھائی ایک جیسے ضدی تھے اور خود سر تھے، ان کا بلڈ گروپ تو ایک ہی ہونا تھا۔ میں اطمینان کے احساس کے ساتھ پھر باہر آیا۔ گاڑی مجھ سے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر اور دوسرے موڑ کے بعد کھڑی تھی۔ مجھے خالیہ دیکھ کر چابیوں کا خیال آیا۔
گاڑی کی چابیاں عادت کے مطابق میرے پاس نہیں تھی۔ میں واپس فون بوتھ پر گیا لیکن چابیاں وہاں نہیں تھی۔ شاید میں سگریٹ خریدتے وقت چابیاں چھوڑ آیا تھا۔ میں نے سوچا اور سگریٹ والے کے پاس گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر لا علمی کا اظہار کیا۔ چابیاں کون اٹھاتا ہے جی؟ آپ نے یہاں رکھی ہوتی تو یہیں مل جاتی، وہ بولا۔ شاید گاڑی ہی میں لگی رہ گئی، میں نے معذرت خوانہ لہجے میں کہا۔ میں واپس چلنے والا تھا کہ گاڑی نے زبردست بریک لگائی، پھر تصادم کی آواز آئی اور میں نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا تو مجھے ایک سکوٹر سڑک پر پڑا نظر آیا۔ میرے پہنچنے تک سکوٹر والا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور شاید غلطی اسی کی تھی کہ اس نے خود کو سنبھال کے سوری کہا اور سکوٹر اٹھانے لگا۔ کار والے کے علاوہ کچھ لوگوں نے اسے ہمدردی سے ملامت کی اور خدا کا شکر ادا کرنے کو کہا۔ اس کی جیب میں سے کچھ چیزیں نکل کر سڑک پر بکھر گئی تھی۔ میں نے لیمپ پوسٹ کی روشنی میں ایک پرس، کچھ سکے اور ایک قلم اٹھا کے اسے دیا۔ پھر مجھے اس کی کلائی کی گھڑی نظر آئی۔ وہ خود اتنا نروس اور بد آواز تھا کہ اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور ایک پہلوان ٹائپ شخص اسے اپنے ساتھ لے گیا کہ ذرا دیر ٹھہر جائے اور ایک کپ چائے کا پی تاکہ اس کی حالت بہتر ہو جائے۔ اور ارد گرد سے جمع ہونے والے بیشتر افراد بھی اس معمولی سے حادثے پر اظہار خیال کرتے ہوئے منتشر ہو گئے، لیکن کار وہیں کھڑی تھی اور اس کا انجن چل رہا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی اور مجھے احساس ہوا کہ رابعہ میری منتظر ہوگی۔ وہ 8:15 بجے اندر گئی تھی اور اب 8:35 ہو رہے تھے۔ ایک شخص میری راہ میں خائل ہو گیا۔ تم سکندر بخت ہو؟ اس نے بیٹھی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں، میں نے راستہ کاٹ کر نکلتے ہوئے کہا اور آواز بحال رکھے۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ وہ پھر سامنے آ گیا۔ وہ جوان تو نہیں تھا لیکن صحت مند تھا اور شاید اسی کار سے اترا تھا جس سے سکوٹر والا ٹکرایا تھا۔ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ جتنی دیر میں حادثے سے متاثر ہونے والے کے لیے امدادی کارروائی میں شریک رہا تھا، وہ مجھے دیکھتا رہا اور اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، میں نے ایک دم پیچھے ہو کے دفاعی پوزیشن لیتے ہوئے کہا، لیکن اسی وقت کار کے دونوں دروازے کھلے اور میں نے پلٹ کر 2 افراد کو باہر آتے دیکھا ہی تھا کہ پہلے شخص نے بڑی پھرتی سے مجھے بیل کی طرح سر سے ٹکر ماری۔ میں لڑکھڑا کے پیچھے ہٹا تو کار سے نکلنے والے ایک شخص نے مجھے تھام لیا اور میرا رخ یوں بدلا کہ میں سیدھا کار کے کھلے دروازے کے اندر گیا۔ کار سے اترنے والا دوسرا شخص میرے اوپر آیا اور میں آدھا اندر اور آدھا باہر ہونے کے باوجود اسے دونوں لاتیں ایک ساتھ ماری۔ وہ پیچھے گرا۔ میں اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ڈرائیور نے پیچھے پلٹ کر ریوالور کو میرے حلق سے چند انچ کے فاصلے پر تھام لیا۔ وہ سیٹ پر بہت پیچھے جھکا ہوا تھا اور اس کا ہاتھ نیچے لٹکا ہوا تھا۔ میں وہیں ساکت ہو گیا۔ باہر سے کوئی چلایا، اوئے اے کی ہو رہا ہے؟ لیکن انہوں نے بڑی پھرتی دکھائی۔ پیچھے والا دوسرا دروازہ کھول کے ایک نے مجھے اندر گھسیٹا اور دوسرے نے میری ٹانگیں موڑ کر اندر کر دی اور وہ دروازہ بند کر دیا جس میں سے مجھے اندر دھکیلا گیا تھا۔ جگہ بہت کم تھی اور وہ دونوں سیٹ پر بیٹھ کر مجھے دبائے ہوئے تھے، ورنہ مجھے ایک موقع اس وقت ملا جب ڈرائیور نے ریوالور اپنے ساتھی کو دیا۔ میں نے اٹھنے کی بھرپور کوشش کی اور تقریباً کامیاب بھی ہو گیا تھا، مگر میرے سر پر سوار دونوں حملہ آوروں نے بیک وقت مجھ پر مکے برسائے۔ 2 مکے میرے سر پر لگے اور 2 سینے پر۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایڑیاں اٹھا کر مجھے پیروں سے کچلا اور میں پھر گر گیا۔ اب ریوالور کو رخ میرے سر کی طرف تھا اور میں یہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کی نالی کے آگے سائلنسر بھی ہے۔ اس کے ایک وار نے مجھے ہوش سے بیگانہ کر دیا۔ پھر ہوش آیا تو میں کمرے میں بندھا پڑا تھا اور چاروں میرے سامنے موجود تھے۔ مجھے اچانک گرفتار کر کے اغوا کرنے والے شریف لوگ نظر نہیں آتے تھے۔ ان کی عمروں میں ضرور فرق تھا لیکن ہولیوں میں نہیں۔ سب سے کم عمر شخص 25-26 سال کا وہ ڈرائیور تھا جس نے سب سے پہلے مجھ پر ریوالور تانا تھا۔ سب سے زیادہ عمر میری راہ میں حائل ہونے والے کی تھی۔ ان کے کپڑے بوسیدہ اور میلے تھے۔ انجن آئل، گریس اور مختلف رنگوں کے دبے دیکھ کر میں نے اندازہ کیا وہ کسی گیراج کے مالک یا ملازم تھے جو اپنی یا مرمت کے لیے آنے والی کوئی گاڑی لے کر پھر رہے تھے۔ مجھے انہوں نے اچانک اتفاقیہ پہچان لیا تھا۔ یہ کون ہے؟ وہی جو تیرے دبئی کے ویزا کی رقم لے کر بھاگ گیا تھا، ڈرائیور نے کہا۔ او پاگل دے پتر، ریوالور ایسے ہی نکال دیا تھا تو نے؟ پہلے شخص نے کہا۔ میں نے کہا تھا کہ گولی نہیں چلانی ہے۔ اور کیا کرتا؟ ڈرائیور نے تیز لہجے میں کہا۔ مار پیٹ ہوتی وہاں تو ٹھیک تھا، وقت تو پہلے ہی پڑ گیا تھا استاد، دوسرے نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ اس اسکوٹر والے نے بھی آج ہی سامنے آ کے مرنا تھا، 1 مہینہ تیاری کی تھی، 1 منٹ میں ختم، تیسرا برہمی سے بولا۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا اس میں، ڈرائیور نے تیز لہجے میں کہا۔ میں بہت احتیاط کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا لیکن وہ کنجر ہوٹل کے دروازے میں سے نکل آیا جیسے سڑک پر کوئی نہیں۔ شکر کرو کہ اس کی جان بچا لی میں نے، ورنہ لمبا پھڑ بڑھ جاتا، خواہ مخواہ پکڑے جاتے۔ تجھے کون الزام دے رہا ہے؟ استاد کہلانے والے نے ڈرائیور کو ڈانٹا۔ سب ذرا سی بات میں گھبرا جاتے ہو، یہ ذرا سی بات ہے؟ لوگوں نے گاڑی دیکھ لی، پہلے نے کہا۔ یار گاڑی کو گولی مارو، دوسری بھی مل جائے گی، ڈرائیور نے کہا۔ لوگوں نے تو ہمیں بھی دیکھ لیا ہے، کسی نے نہیں دیکھا ہمیں، اور دیکھا بھی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، استاد نے کہا۔ اتنی خلقت پھرتی ہے وہاں، سب کی صورتیں کون یاد رکھتا ہے؟ ہم کل جائیں گے تو کوئی پہچانے گا نہیں، لوگ بھی دوسرے ہوں گے اور راستہ بھی نہیں۔ استاد ابھی دوبارہ وہیں جانا ٹھیک نہیں ہے، دوسرے نے کہا۔ کوئی اور جگہ دیکھو۔
تم لوگوں کا تو دماغ خراب ہے، استاد نے بگڑ کر کہا۔ او یار چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہوں گی، کتنا سمجھا چکا ہوں تمہیں کہ اس میں خطرہ کم سے کم ہے اور فائدہ بہت زیادہ ہے۔ بینک کی بات مت کرو، وہاں مسلح گارڈ ہوتے ہیں، اور پھر پیسہ کتنا ملے گا؟ یہی 2-4 لاکھ، بہت ہوا تو 8-10 لاکھ، لیکن بینک ڈکیتی میں ساری پولیس فورس حرکت میں آ جاتی ہے۔ ہوٹل میں کام بہت آسان ہے، چوکیدار بھی بس دروازہ کھولنے کے لیے اور سلام کر کے ٹپ لینے کے لیے ہوتا ہے۔ آرام سے ایک آدمی نیچے سب کو قابو کر لے، باقی 3 اوپر چلے جائیں، باری باری ہر مسافر کے دروازے پر دستک دے اور جو کچھ اس کے پاس ملے رکھوا لیں۔ سب بڑے لوگ ٹھہرتے ہیں وہاں، میں نے معلوم کر لیا آج کل کون کون ٹھہرا ہوا ہے۔ ایک تو کوئی پرنسس صوفیہ ہے، تم ہر ایک سے سارا نقد زیور لے لو اور اسے ناک آؤٹ کر کے باتھ روم میں ڈال دو۔ 3 آدمی 5 منٹ میں ایک کمرے سے فارغ ہوں تو آدھے گھنٹے میں اٹھا کر کمروں سے بہت کچھ مل سکتا ہے۔ ساتھ والوں کو کانوں کا خبر نہیں ہوگی، میں نے 20 نام نوٹ کیے ہیں، صرف انہی سے اتنا مل جائے گا کہ سب کو کافی ہوگا۔ نقد رقم، بانڈ، زیورات اور بہت کچھ، کیشیئر بھی خالی نہیں ملے گا۔ مجھے 20-25 لاکھ کی امید ہے۔ وہاں سے نکلنے کا مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہے استاد، دوسرا بولا۔ خاک ٹیڑھا ہے، میں نے بتا دیا ہے کہ کسی ایک مسافر کو یرغمال بنا کے نکلیں گے، استاد نے کہا۔ ہوٹل والوں کو خبردار کر دیں گے کہ انہوں نے پولیس کو بتایا یا تعاقب کیا تو ہم اسے مار دیں گے۔ فرض کرو ہم پرنسسی کو لے جائیں، ہوٹل والے دم نہیں ماریں گے۔ ایک تو وہ بدنامی نہیں چاہیں گے، جس ہوٹل میں یوں ڈاکہ پڑے وہاں کون ٹھہرنا پسند کرے گا؟ وہ تمام مسافروں کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑیں گے اور ان کے نقصانات کی تلافی کر دیں گے۔ 20-25 لاکھ کا نقصان ہوگا تو ہوٹل والوں کا، مگر وہ اس نقصان کو برداشت کر لیں گے اور کاروبار کو تباہ ہونے سے بچائیں گے۔ پرنسس کے علاوہ وہاں ایک نیا جوڑا بھی ٹھہرا ہوا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ وہ کسی صنعت کار کی بیٹی ہے، لڑکا کسی زمیندار کا بیٹا ہے۔ دونوں نے چھپ کر شادی کی ہے۔ پرنسس کے ساتھ ہم انہیں بھی لے آئیں تو ہماری پوزیشن اور بہتر ہو جائے گی۔ ہوٹل والے ہرگز نہیں چاہیں گے کہ معاملہ 3 مسافروں کے قتل تک پہنچے۔ جب ان کو معلوم ہوگا کہ یرغمالی VIP قسم کے لوگ ہیں تو ان کی سٹی گم ہو جائے گی۔ صنعت کار کی بیٹی اور داماد کے بدلے کچھ وصول نہیں ہو سکتا، ڈرائیور بولا۔ ماں باپ سے نہیں، پھر کیس پولیس کے پاس ضرور چلا جائے گا، استاد نے سختی سے کہا، ورنہ وہ معاملے کو دبائیں گے اور ہوٹل والوں کو بھی کچھ نہیں کرنے دیں گے۔ ان کی اپنی بدنامی ہوگی اگر خبر چھپی، یہ ہو سکتا ہے وہ مسافروں کا نقصان پورا کرنے میں ہوٹل والوں کے ساتھ مالی تعاون کریں، 2-4 لاکھ دے دیں اور اپنے بچوں کے علاوہ اپنی عزت بچائیں۔ ہم 24 گھنٹے بعد سب کو رہا کر دیں گے، پولیس کے چکر سے سب بچتے ہیں، نقصانات کی تلافی ہو جائے گی تو سب خاموشی سے نکل جانا بہتر سمجھیں گے۔ ڈکیتی بینک کی ہو تو اخبار شور مچا دیتے ہیں، یہ معاملہ تو ایسا دبے گا کہ بعد میں کسی مسافر نے ذکر بھی کیا تو ہوٹل والے اسے صاف جھوٹ قرار دیں گے اور اس کی تردید بھی شائع کرا دیں گے، ہم بالکل محفوظ۔ استاد یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بندہ کیوں اٹھا لایا تو؟ وہ تم سب اندھے ہو کیا؟ استاد انسا، اسے پہچانتے نہیں؟ یہ ایک مفرور اشتہاری مجرم ہے، اس کی گرفتاری پر 10,000 کا انعام ہے، اسے ہم پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ 10,000 کے علاوہ اس سے ثابت ہو جائے گا کہ ہم کتنے قانون پرست شہری ہیں۔ بعد میں کسی نے جھوٹ سے بھی یہ شک کیا ہم پر تو ہمارے پاس یہ سند ہوگی کہ ہم مجرم نہیں، مجرموں کو پکڑ کے قانون کے حوالے کرنے والے شریف آدمی ہیں۔ اس نے فخر سے ان سب کی طرف دیکھا جو اسے استاد مانتے تھے۔ وہ سب اچانک استاد کی استادی اور اس کے منصب کے لیے اس کی غیر معمولی صلاحیت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ میں بے ہوش بنا سب کچھ سنتا رہا۔ ستم ایجاد تقدیر کا یہ تازہ شاکار تھا کہ اس وقت رابعہ کے پیکرے حسن و ناز آفرینی اور اس کے ملبوس میں دل وحشی کی حسرتوں کا دیدارہ کرنے کی بجائے میں دستوں پابستہ اس فرش خاک پر پڑا تھا۔ کتنا اچھا ہوتا اگر میں وہیں انتظار کرتا رہتا۔ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، اگر صرف 1 منٹ پہلے ہی میں نکل گیا ہوتا، وہ اسکوٹر سوار اس کار سے نہ ٹکراتا اور میں اس کی مدد کے لیے نہ رکتا تو میں اور رابعہ نکل جاتے۔ بے شک اس کے بعد ڈاکے کی نیت سے آنے والے ہوٹل کو پروگرام کے مطابق ضرور لوٹتے، لیکن ہم بہرحال محفوظ رہتے۔ یہ سب قدرت کے کھیل تھے، عین وقت پر ایک شخص کو اسی طرح غیب سے نموداروں کے ان ڈاکوؤں کی گاڑی سے ضرور ٹکرانا تھا۔ قدرت کا مقصد محض ان کے اور میرے پروگرام میں رکھنا اندازی تھا، اس حادثے سے دوچار کرنا نہیں۔ چنانچہ اسکوٹر والے کو خراش تک نہیں آئی۔ نقصان مجھے صرف اس حد تک ہوا تھا کہ ایک شام جو اس کے حسن کی شام تھی، شب فراق کی تنہائی پر تمام ہوئی تھی اور اس نے بڑی مایوسی کے ساتھ میری واپسی کا انتظار کیا ہوگا۔ یہ سمجھا ہوگا کہ اسے یوں محو انتظار دیکھنا بھی میری شرارت ہے اور میں اسے کہیں سے چھپ کر دیکھنے میں محو۔ پھر انتظار تشویش میں ڈل گیا ہوگا اور اب وہ اندیشہ ہائے دور دراز کا شکار اپنے کمرے میں پڑی رو رہی ہوگی۔ یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہوگی کہ اب وہ کیا کرے۔ اسے مشورہ دینے والا بھی تو کوئی نہیں کہ اسے پولیس سے رجوع کرنا چاہیے یا نہیں۔ وہ جانتی ہے کہ پولیس کے پاس جانے سے صورتحال کتنی مضحکہ خیز ہو جائے گی۔ وہ ہنسیں گے اور کہیں گے بی بی وہ اغوا ہوا ہے یا نہیں، ہم تو اسے پہلے ہی گلی گلی گھر گھر تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ رات کو محسن کا فون آئے گا تو وہ کیا بتائے گی، اور محسن کہے گا کہ میں اتنا سمجھا کے آیا تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے،
لیکن اس کے بعد وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چل پڑے گا. معلوم نہیں وقت کیا ہوا ہے. ممکن ہے اب تک اس کی کوئی کال آ چکی ہو. میرے ہاتھ اس طرح بدے ہوئے تھے کہ میں وقت دیکھنے سے قاصر تھا اور کمرے کے اندر رات کا اندازہ تو ہوتا تھا، وقت کا نہیں. اس غیر متوقع حادثے نے ہوٹل میں رہنے والوں کو اور انتظامیہ کو بہت بڑی پریشانی سے بچا لیا تھا. یہ ڈاکو اگر کامیاب ہو جاتے تو اس وقت 18-20 دولت مند مسافر اپنا سب کچھ گنوا چکے ہوتے. لو میرج کے بعد ہنی مون بنانے کے لیے اس ہوٹل میں قیام کرنے والے اب تک یرغمال بن چکے ہوتے. صرف پرنسس صوفیہ ان کے ہاتھ نہ آتی، مگر اس بارے میں بھی پورے یقین کے ساتھ کچھ کہنا دشوار تھا. اگر وہ میرے خرمن عقل و ہوش پر بجلی بن کر گرنے کے لیے 16 سنگار میں دیر نہ لگا دیتی تو میری مشاق نگاہوں کی جگہ خون آشام ڈاکوس کا استقبال کرتے. انہیں بعد میں پتا چلتا کہ وہ جسے پرنسس سمجھ کے اٹھا لائے ہیں وہ ایک وکیل ہے. کون جانے وہ صنعت کار کی بیٹی بھی کسی ہیڈ کلرک کی بیٹی، زمیندار کا بیٹا اسی دفتر کا بابو. پرنسس کی طرح انہوں نے بھی اصلیت پر شان و شوکت کا بیض پردہ خود کو پوشیدہ رکھنے کے لیے ڈالا ہو. ان لوگوں کی گفتگو سے مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پرانے مجرم نہیں ہیں اور کسی خطرناک گروہ سے تعلق نہیں رکھتے. ایسا ہوتا تو وہ مجھے پولیس کے پاس لے جاتے اور میرے عوض 10,000 کا انعام حاصل کرنے کی کبھی نہ سوچتے. 10,000 کی رقم ڈکیتی اور رازداری کی وارداتوں میں ملوث ہونے والے مجرموں کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے. انہیں پولیس کے ریکارڈ پر خود کو دیکھ نام اور قانون کا معاون ثابت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور نہ پولیس انہیں یہ سند دیتی ہے. اس میدان میں نوارد کھلاڑی تھے اور ان سے نمٹنا مشکل نہیں تھا. مجھے اغوا کر کے لانے والے مجھے نہتہ کر چکے تھے، لیکن ان کو یہ کہاں معلوم تھا کہ اپنے خالی ہاتھوں سے بھی میں ان سب کے آملیٹ بنا کے پارسل کر سکتا ہوں. میرا ابتدائی اندازہ بظاہر درستی تھا کہ وہ گیرج میں کام کرنے والے مکینک ہے. جس کمرے میں انہوں نے مجھے ڈال رکھا تھا وہ بھی آئل اور گریس کی بو سے معمور تھا. اس کے فرش پر بیل کی سیاہ چکنی تہ تھی اور جو دیوار مجھے نظر آ رہی تھی وہ بھی کسی گھر کی اجلی دیوار نہیں تھی. کمرے میں فرنیچر بھی نظر نہیں آ رہا تھا، چنانچہ یہ گیرج بھی ہو سکتی تھی. میں نے آہستہ آہستہ کرانا شروع کیا. اسے ہوش آ رہا ہے. نوجوان ڈرائیور نے کہا اس کا منہ بند رکھنا ضروری ہے استاد. دوسرے نے کہا یہ چلانے لگا تو ابے کیسے چلائے گا. استاد محترم نے میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہا. میں نے آنکھیں بند رکھی اور کراتے ہوئے پانی مانگا جو ایلومینیم کے ایک گلاس میں پیش کیا گیا. استاد نے میرا سر تھام کے اٹھایا اور میں نے بڑی مشکل سے 2 گھونٹ لیے. ایک سورما میرا ہی ریوالور لے کے میرے سامنے کھڑا رہا. اس کا مقصد مجھ پر واضح کرنا بھی تھا کہ میں خالی ہاتھ ہوں اور اگر میں نے ہنگامہ برپا کیا تو مجھے ہمیشہ کے لیے خاموش بھی کیا جا سکتا ہے. چوٹ کا اثر باقی تھا اور میرے سر میں ہتھوڑے چل رہے تھے، لیکن میں زندگی میں اس سے کہیں زیادہ سخت جسمانی تشدد برداشت کر چکا تھا. میری بات سنو، میں نے ہانپتے ہوئے کہا. زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، خیر یہ چاہتا ہے تو چپ چاپ پڑا رہے. استاد نے کہا میں خاموش ہی ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں. میرے ہاتھ پاؤں کھول دو، میں نے لجاجت سے کہا. میں بالکل شور نہیں مچاؤں گا. انہوں نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا. میری بے بسی کا نظارہ ان کو اپنی قوت کا احساس دلا رہا تھا اور میں اعتماد پیدا کر رہا تھا. تم کو کس بات کا ڈر ہے؟ میں نے یوں کہا جیسے مجھ پر نزا کا عالم طاری ہے. تم لوگوں کے پاس ریوالور ہے، میں خالی ہاتھ ہوں. یہ میرا ہی ریوالور ہے. اگر میں کوئی ایسی ویسی بات کروں تو تم مجھے گولی مار سکتی ہو یا نہیں. اکیلا آدمی، میں اکیلا ہوں، تم 4، پھر بھی ڈر رہی ہو. میرا سوال براہ راست ان کی جرات کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا. انہوں نے پھر ایک دوسرے سے خاموش مشورہ کیا اور ذرا سی دیر کے لیے کمرے کے آخری گوشے میں چلے گئے جہاں سے میں صرف ان کی سرگوشی سن سکتا تھا. بلاخر ان کی کانفرنس ختم ہوئی اور سب سے کم عمر اور جوان شخص یعنی ڈرائیور میرے ہاتھ پیروں سے لپٹی رسی کی گیرا کھولنے کا خطرہ مول لینے لگا. استاد کے ساتھ دوسرا شخص بھی فلمی ویلن کی طرح ریوالور لے کر میرے مقابل آ گیا. اب ایک تھوڑا سا میرے دائیں ہاتھ پر تھا اور دوسرا بائیں ہاتھ کی جانب. وہ یقیناً خود کو اس ساتشی اسلحے کی توانائی کے سبب بہت بہادر محسوس کر رہا تھا. اس کے دونوں پیر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے اور تھوڑے سے پھیلے ہوئے تھے. اس کے ہاتھ کی ایک انگلی ریوالور کے ٹریگر پر تھی جو ایک خطرناک بات تھی. کسی بھی اناڑی سے اندازے کی ذرا سی غلطی خاصاتی موت کا سبب بن جاتی ہے. میں نے ہائے کرتے آہستہ آہستہ ہاتھوں اور پیروں کو حرکت دی اور خاصی کوشش کے بعد دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھنے کے قابل ہو گیا. اب اس پورے کمرے کا منظر میری نگاہوں کے سامنے آیا. وہ واقعی کہہ رہی تھا. ایک دیوار کے ساتھ موٹی سی لمبی تختے کی بینچ بنی ہوئی تھی. اس کے نچلے حصے میں بدے اور بدوزے پٹ رکھے ہوئے تھے، کچھ بند اور کچھ کھلے ہوئے تھے. اندر ہر قسم کا کاٹ کباڑ جمع تھا. میں تم لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. میرے ہاتھ سے کلائیوں کو رگڑتے ہوئے کمزور لہجے میں کہا. ہمیں معلوم ہے تو کیا کہے گا، یہی نہ کہ تجھے چھوڑ دیں. استاد نے قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے کہا. وہ تمہاری مرضی ہے. میں نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے مجھ پر کیا الزامات ہیں؟ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اپنی لا علمی پر شرمندگی کو مجھ سے چھپانے کی کوشش کی. ہمیں معلوم ہے تجھ پر قتل، چوری اور ڈکیتی کے الزامات ہیں. ایسے ہی تو کوئی اشتہاری مجرم نہیں نہ بن جاتا. میں نے 5 قتل کیے.
کہ یہ تو 11 ہے مگر پولیس نے مقدمہ 5 کا بنایا۔ میں نے بڑی ہوئی شیو پر ہاتھ پھیر کر سوچتے ہوئے کہا۔ میرے پرسکون انداز میں بہت بڑے بدماشوں کی شانی استغنا تھی جس سے وہ متاثر ہوئے۔ چوری ڈکیتی کا حساب رکھنے والے رکھتے ہوں گے، میں تیسری بار جیل سے بھاگا ہوں۔ تم لوگوں نے تو ابھی جیل کو باہر سے دیکھا ہوگا۔ تینوں کی نظروں میں اس اعزاز سے محرومی پر شرمندگی کے آثار نظر آئے۔ استاد صرف اس لیے استاد ثابت ہوا کہ وہی ایک مرد مجاہد تھا جس نے جیل کی یاترا کی تھی۔ میں رہا ہوں 6 مہینے، وہ بولا۔ 6 مہینے؟ میں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ جیب کاٹی تھی یا مار پیٹ کی تھی؟ ایسے گھٹیا جرم پر ہی اتنی کم سزا ہو سکتی تھی، لیکن میری ہنسی نے استاد کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیا۔ وہ مشتعل ہونے لگا۔ دیکھو، میں تمہارے فائدے کی بات کروں گا، ہو تم بھی اپنی ہی ذات کے۔ میں نے کہا، ہمارے نقشے قدم پر چل رہے ہو تو ہم سے کچھ سیکھ لو، کام آئے گا۔ یہ ڈکیتی کی پہلی واردات تھی نا جو تم کرنے والے تھے؟ میرے سوال پر وہ سب بری طرح چونکے۔ تم مکر کر رہا تھا سور کے بچے؟ استاد نے میرے ایک اور لات ماری۔ میں اسے پیر کے پنجے سے پکڑ کر گھما سکتا تھا اور ان سب کو اسی طرح لمبا لٹا سکتا تھا۔ وہ گولی چلاتے تو استاد محترم میں سوراخ کرنے کا خطرہ مول لیتے، لیکن میں نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ میں نیچے لڑکا اور پھر کراتا ہوا اٹھا۔ غلطی تم لوگوں کی تھی۔ میں نے کچھ دیر بعد کہنا شروع کیا، تم کو احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ یہ کیسے فرض کر لیا تھا تم نے کہ میں بے ہوش ہوں؟ میں نے تمہاری گفتگو کا ایک ایک لفظ سنا ہے۔ میں نے ایک مختصر سا ڈرامائی وقفہ دیا اور اپنی بات کا تاثر دیکھا۔ وہ سب ذہنی طور پر مروب ہونے لگے تھے۔ میری فکر مت کرو، تم اپنے 10,000 مجھ سے لینا چاہو تو لے لو، حکومت سے لینا چاہو تو تمہاری مرضی۔ میں نے کہا، پہلی صورت میں تمہارے اور میرے درمیان دشمنی کی کوئی وجہ نہیں، دوسری صورت میں میرے ساتھی تم سے 10,000 واپس لے جائیں گے۔ تم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں جیل سے 3 مرتبہ انہی ساتھیوں کی مدد سے فرار ہوا تھا، تو چوتھی بار بھی ہو جاؤں گا۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے۔ کیسی خوش قسمتی ہے؟ استاد نے مایوسی سے کہا۔ ایک معمولی سی بات تھی، سارے پروگرام کا ملبہ ہو گیا۔ استاد جی، یہی تو خوش قسمتی ہے تمہاری۔ میں نے کہا، تم پہلی واردات کر رہے تھے، کیا تیاری کی تھی تم نے 1 مہینے تک؟ تمہیں خاک بھی معلوم نہیں کہ تم وہاں جاتے تو انجام کیا ہوتا۔ ڈاکہ ڈالنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ حفاظتی نظام کیسا ہے۔ وہ میں نے دیکھ لیا تھا، چوکیدار کے پاس بھی ریوالور تک نہیں ہوتا۔ استاد نے خفت سے کہا۔ میں بھی ہنسنے لگا۔ ریوالور نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت کچھ تو نظر نہیں آتا، مثلا خفیہ الارم اور کیمرے جو ہر جگہ لگے ہوتے ہیں اور آنے جانے والوں پر نظر رکھتے ہیں۔ مینیجر اپنے کمرے میں سب کچھ سنتا اور دیکھتا رہتا ہے۔ ذرا بھی شک ہونے کی صورت میں اسے صرف ایک بٹن دبانا پڑے گا، گھنٹی کی آواز سنائی نہیں دے گی، لیکن پولیس 10 منٹ میں آ جائے گی۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ سب کچھ؟ استاد کا اعتماد اب متزلزل ہو رہا تھا۔ میں بھی ہنسنے لگا۔ تم میرے مقابلے میں ابھی بچے ہو، مجھے بھی یہ سب کچھ 16 سال میں معلوم ہوا ہے۔ جب میں نے پہلی بار ایک گھر میں چوری کی تھی تو میری عمر بھی 16 سال تھی، لیکن میں پکڑا نہیں گیا تھا۔ میں نے گھر اور گھر والوں کے متعلق ضروری معلومات پہلے سے حاصل کر لی تھی۔ وہ زمانے اور تھے، خود کار الارم اور کیمرے استعمال نہیں ہوتے تھے، لیکن اب یہ چیزیں عام ہیں۔ تم ثبوت مانگتی ہو تو واقعی ثبوت کوئی نہیں ہے، لیکن تم خود سوچو، جو بات تمہاری کھوپڑی میں آتی ہے کیا اتنا بڑا ہوٹل چلانے والوں کے ذہن میں نہیں آتی ہوگی؟ ایک معمولی چوری بھی دکان کھولتا ہے تو اپنی حفاظت کا انتظام کرنے کی پہلے سوچتا ہے۔ دنیا کے سب بڑے بڑے ہوٹلوں میں بہترین حفاظتی انتظامات ہوتے ہیں۔ تم نے ابھی کیا دیکھا ہے؟ میں یورپ اور امریکہ بھی جا چکا ہوں فرار ہو کے، اور وہاں گورنر کی طرح رہ آیا ہوں۔ ان کے تو اپنے پرائیویٹ سراغ رساں بھی ہوتے ہیں۔ ہوٹل والے جانتے ہیں کہ ان کے پاس ٹھہرنے والے معمولی لوگ نہیں ہوتے۔ ڈاکہ پڑنا تو اتنی بڑی بات نہیں، لیکن انہیں اغوا کیا جا سکتا ہے، جیسے تم ابھی پرنسز کو اغوا کرنے کی سوچ رہے تھے۔ ان میں مخالف سیاسی لیڈر بھی ہوتے ہیں، ان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہوٹل محفوظ ہیں اور وہاں کوئی واردات نہیں ہوتی تو آخر کس وجہ سے؟ استاد کے یقین کا غبارہ جو بہت بلندی پر اڑ رہا تھا، ہوا نکلنے سے اتنا نیچا ہو گیا تھا کہ استاد ہی کا برہم قائم رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ گروہ کے جونیئر اراکین مجھے انتہائی عقیدت و احترام سے اور اپنے ہیڈ کو افسوسناک ملامت بھری اور سرکش نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس کی باتوں میں مت آؤ، یہ الو کا پٹھا پولیس سے بچنے کے لیے روب چاڑ رہا ہے، وہ بولا۔ میں نے تم کو بتایا تھا نا کہ 10,000 معمولی رقم ہے، میں نے سکون سے کہا۔ پولیس تم کو آسانی سے نہیں دے گی، پہلے تو وہ تفتیش کریں گے اور تمہیں اس میں شامل رکھیں گے۔ 10,000 میں سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے ان کی یہ کوشش ہوگی کہ تم کو بھی میرا ساتھی ثابت کر دیں۔ 13 نمبر کے جوتے سے وہ دن کو رات ثابت کر سکتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہوگا کہ تم نے باہمی اختلاف کے باعث مجھے پولیس کے حوالے کیا، اور وہ تم سے 1000 طریقے آزما کر پوچھیں گے کہ اتنا خطرناک مجرم تمہیں کہاں ملا، تمہارے قابو میں کیسے آ گیا۔
مجھے کوئی خالی ہاتھ تو پکڑ نہیں سکتا. صبح تک انہوں نے تم کو بجایا تو تم میرا ساتھی ہونے کا اقرار کرو یا نہ کرو, اپنے دوسرے جرائم کا اقرار کر لو گے جن کی خبر ابھی انہیں نہیں. مثلا بغیر لائسنس کا ریوالور رکھنے کا. وہ پوچھیں گے ریوالور کہاں سے حاصل کیا, کب سے تمہارے پاس ہے اور اب تک اس کا استعمال کہاں کہاں کر چکے ہو. 10,000 جوتے کھا کے تم جیل چلے جاؤ گے, اور اگر عقل سے کام لیتے تو انعام کی رقم آدھی آدھی کرنے پر تیار ہو گئے تو وہ ضابطے کی کارروائی مکمل کریں گے. پھر افسران بالا کو رپورٹ کریں گے, معاملہ آئی جی تک جائے گا, وہاں سے منظوری آئے گی, پھر بل بنے گا اور سرکاری خزانے جائے گا. سال بھر تک پہلے تم چکر لگاتے رہو گے اور ان سے اپنا حق یوں مانگتے رہو گے جیسے خیرات مانگ رہے ہو. تم کو 10,000 پورے مل سکتے ہیں کسی پریشانی کے بغیر اور مجھ سے دشمنی کا خطرہ بول دیے بغیر. میں تم کو رکا دیتا ہوں, تم میں سے ایک جائے اور رقم لے آئے. 10 کی جگہ 15 مانگو گے تو مل جائیں گے اور تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ جو جائے گا وہ واپس لوٹ کر بھی آئے گا؟ استاد نے کہا. ضمانت میں ہوں. میں نے کہا تمہارے پاس, تم مجھے کسی اور جگہ لے جا سکتے ہو اور اپنے ساتھی کو وہ پتہ بتا سکتے ہو. وہ کسی کو پیچھے آتا دیکھے تو رقم واپس کر دے, لیکن میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ پیچھے کوئی نہیں آئے گا. جو یہ رقم دینا جانتے ہیں وہ تمہاری طرح گدھے نہیں ہیں. وہ بد عہدی کرنے والے کے خاندان تک کو نہیں چھوڑتے. وہ تمہارا سراغ لگا لیں گے اور تمہیں یہ 10,000 تو دینے ہی پڑیں گے. سود میں اپنی جان بھی دینی پڑے گی ورنہ تو کچھ نہیں ہوگا. 10-15 ہزار کی خاطر وہ وقت برباد نہیں کریں گے اور یہ سمجھ لیں گے کہ 100 بار دوسروں کو لوٹا, ایک بار خود بھی لوٹ گئے. آخر دنیا میں ایک خامی تو نہیں ہے, یہ دندہ دوسرے بھی کر رہے ہیں اور کسی نے غلط فہمی کے باعث اپنوں ہی کو لوٹ لیا. میں نے انہیں سوچنے اور صورت حالات کو سمجھنے کا موقع دیا اور ان سے ایک سگریٹ طلب کی. جب میں وہ گھٹیا سگریٹ پی رہا تھا تو دوسرے کونے میں سر جوڑے وہ آپس میں کانا پھوسی کر رہے تھے. میں نے ذہنی طور پر ان کو اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ اب ان کے لیے پولیس کے پاس جا کے انعام وصول کرنے کا تصور بھی محال تھا. انہیں احساس ہو رہا تھا کہ مجھے گرفتار کر کے وہ خود مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں. وہ تو رنگین تتلی کے پیچھے دوڑتے تھے اور سامنے آ گیا آدم خور شیر. میں دل میں ان کی پریشانی سے لطف اندوز ہو رہا تھا. سارے چلے تھے ڈاکہ ڈالنے. حلال کی کما کے کھانے میں محنت کرنی پڑتی تھی اور خون پسینہ ایک کرنا پڑتا تھا. ایش کے لیے کیش کا شارٹ کٹ انہیں یہی نظر آیا. جرائم کی فلمیں دیکھ دیکھ کر اور جاسوسی ناول پڑھ کر انہوں نے سوچا ہوگا کہ ڈکیتی بہت آسان کام ہے. آسان نہ ہوتا تو اخبارات میں ہر روز ڈاکہ پڑھنے کی خبریں کیسے آتی. پھر مل گیا ہوگا کہیں سے ایک ریوالور اور اس نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی ہوگی. میکینک لوگ تھے, نہ جانے کب کس کی گاڑی چرا لی اور اس کو بدل کے کیا بنا دیا. وہ تو خود پرزے جمع کر کے گاڑی کو کھڑی کر سکتے تھے. استاد محترم کے ذہن میں ہوٹل کے مسافروں کو لوٹنے کا اچھوتا خیال آیا اور گیرج میں تو استاد ہی تھے. گروہ کے استاد بھی کہلانے لگے. اب ہوا خراب ہو رہی تھی. ہم نے فیصلہ کیا کہ تمہیں پولیس کے حوالے نہ کریں. استاد نے اتفاق رائے سے ہونے والا فیصلہ مجھ تک پہنچایا. لیکن تم اپنا وعدہ پورا کرو گے؟ کون سا وعدہ؟ میں نے سادگی سے پوچھا. یہی کہ ہمیں 15,000 مل جائیں گے ابھی. استاد نے کہا. اور ہمارے تمہارے درمیان کوئی دشمنی نہیں رہے گی. میں بڑے مشفقانہ انداز میں مسکرایا, یوں جیسے میں نے فراخ دلی اور اعلیٰ ظرفی سے کام لیتے ہوئے بچوں کی اس غلطی کو معاف کر دیا ہو. یہ وعدہ چاہتے ہو تو ٹھیک ہے, میں وعدہ کرتا ہوں. میں نے کہا. رقم کہاں سے ملے گی اور کون دے گا؟ اس کے لیے تمہیں وہیں جانا پڑے گا, ہوٹل فاران. میں نے کہا. رقم پرنسس صوفیہ ادا کرے گی. میری بات کا اثر وہی ہوا جو ہائی جیک ہونے والے مسافروں پر اس وقت ہوتا ہے جب ایک انہی جیسا مسافر اچانک کھڑا ہو کے دستی بم نکال لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی نے حرکت کی تو جہاز دھماکے سے اڑا دیا جائے گا. کچھ دیر تو ساکت و سامت بیٹھے رہ جانے والے مسافروں کو یقین نہیں آتا کہ دھمکی انہیں دی گئی ہے اور جو گولا دھمکی دینے والا ہاتھ میں اٹھائے کھڑا ہے وہ واقعی دستی بم ہے. گیرج میں موجود سب لوگ صدمے سے سن کھڑے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ میری اس بات میں مذاق کا کون سا پہلو ہے. میں اطمینان سے ٹانگیں لمبی کیے دیوار کے سہارے بیٹھا رہا اور سگریٹ پیتا رہا.